اے حشام، امیر المؤمنین فرماتے تھے، عقل مند کی علامت یہ ہے کہ اس میں 3 خصلتیں ہوں۔ جب سوال کیا جائے تو جواب دے، اور جب قوم عاجز ہو تو بولے اور مشورہ دے، ایسی رائے سے جس سے اس کے اہل کی اصلاح ہو۔ جس میں 3 خصلتیں نہ ہوں یا ان میں سے ایک بھی نہ ہو وہ احمق ہے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، مجلس کے صدر میں نہ بیٹھے مگر وہ شخص جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں، یا کم سے کم ان میں سے ایک ہو، اور جس میں ایک بھی نہ ہو وہ احمق ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، جب تم حاجتوں کو طلب کرو تو اس کے اہل سے طلب کرو۔ کسی نے کہا، یا ابن رسول اللہ، اہل کون ہیں؟ فرمایا، وہ لوگ ہیں جن کا ذکر خدا نے کیا ہے کہ اولو الالباب نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور حضرت نے فرمایا وہ صاحبان عقل ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ نیکیوں کی صحبت میں بیٹھنا صلاح و دوستی کا سبب ہوتا ہے، اور آداب علماء باعث زیادتی عقل ہے، اور عاقل حکمرانوں کی اطاعت سبب عزت ہے، اور اپنے مال کو نفقہ اہل و عیال میں خرچ کرنا مروت ہے، اور طالب مشورت کو راہ نیک دکھانا حق نعمت ہے، اور ایذا رسانی سے باز رہنا کمال عقل اور راحت بدن ہے۔ جل یا مدیر، اے حشام، عقل مند بات نہیں کرتا اس سے جس کے جھٹلانے سے ڈرتا ہے، اور نہیں سوال کرتا اس سے جس کے منع کرنے سے ڈرتا ہے، اور جس پر قابو نہ ہو اس کا وعدہ نہیں کرتا، اور نہیں امید کرتا اس چیز کی جس کی امید باعث سرزنش ہو، اور نہیں قدم اٹھاتا ایسی چیز کی طرف کہ خبر کی بنا پر اس کے فوت ہونے کا خوف ہو۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، عقل ایک پردہ میں پنہاں ہے، اور بخشش مال ناخونی نمایاں ہے، بس اپنے خلق کی خرابی کو بخشش سے چھپا لے، اور اپنی بد خواہشوں کو اپنی عقل سے قتل کر، تیرے لیے باطنی محبت قائم رہے گی اور لوگوں کی ظاہری دوستی نمایاں ہوگی۔ السماع سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کی خدمت میں آپ کے دوستوں کی ایک جماعت موجود تھی، اور عقل و جہل کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا، عقل اور اس کے لشکر کو، اور جہل اور اس کے لشکر کو پہچانو، ہدایت پا جاؤ گے۔ سماع نے کہا، میری جان آپ پر فدا ہو، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے بتایا ہے۔ حضرت نے فرمایا، خدا عز و جل نے عقل کو پیدا کیا، اور وہ روحانیین میں سب سے پہلی مخلوق ہے جس کو اپنے نور سے یمین عرش سے پیدا کیا۔ اس سے کہا پیچھے ہٹ گئی، پھر کہا آگے آ، وہ آگے آئی۔ خدا نے فرمایا، میں نے تجھ کو خلقت عظیم کے ساتھ پیدا کیا اور اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی۔ پھر جہل کو پیدا کیا کھارے دریا سے جو ظلماتی تھا، اس سے کہا پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر کہا آگے آ، وہ آگے نہ آیا۔ خدا نے کہا تو نے تکبر کیا اور اس پر لعن کی۔ پھر خدا نے عقل کے لیے 75 خوبیوں کا لشکر عطا کیا۔ جب جہل نے عقل کا یہ عزت و اکرام دیکھا تو عقل کی عداوت اس کے دل میں سما گئی۔ جہل نے کہا، اے معبود، تو نے میری طرح عقل کو بھی پیدا کیا ہے، تو نے اس کو صاحب کرامت و قوت بنا دیا، میں اس کی ضد ہوں، میرے لیے کوئی قوت نہیں، بس جیسا لشکر اسے دیا ہے اپنی رحمت سے مجھے بھی دے۔ خدا نے فرمایا، اچھا، اگر تو نے اس لشکر کی نافرمانی کی تو میں تجھے اور تیرے لشکر کو اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ اس نے کہا، میں راضی ہوں۔ بس خدا نے اسے بھی 75 فوجی دیے۔ بس عقل کی فوج جن 75 سے بنائی گئی وہ یہ ہیں: خیر جو وزیر عقل ہے اس کی ضد شر ہے جو وزیر جہل ہے، ایمان جس کی ضد کفر ہے، تصدیق جس کی ضد انکار ہے، امید جس کی ضد مایوسی ہے، عدل جس کی ضد ظلم ہے، رضا جس کی ضد غصہ ہے، شکر جس کی ضد کفران ہے۔
طمع امور خیر میں زیادتی کی خواہش، اس کی ضد یاس ہے۔ توکل جس کی ضد حرص ہے، مہربانی یا نرم دلی جس کی ضد سخت دلی ہے، رحمت جس کی ضد غضب ہے، علم جس کی ضد جہل ہے، فہم جس کی ضد حماقت ہے، تفقہ جس کی ضد تہتک ہے، زہد جس کی ضد رغبت ہے، خوشخوئی جس کی ضد بدخوئی ہے، ڈرنا جس کی ضد جرأت ہے، یعنی بدی سے ڈرنا جس کی ضد بے باکی ہے، فروتنی جس کی ضد دعویٰ و بزرگی ہے، اور فکر و سخن میں آہستگی اس کی ضد جلد بازی ہے، اور حامیم کی ضد دشنام ہی ہے، اور رحم کی ضد دشنام ہی ہے، اور خاموشی کی ضد ہرزہ گوئی ہے، اور قبولیت کی ضد سرکشی ہے، تسلیم کی شک ہے، صبر کی ضد بے قراری ہے، درگزر کی ضد انتقام ہے، استغنا کی ضد فقر ہے، تذکرہ کی ضد سہو ہے، حفظ کی ضد نسیان، مہربانی کی ضد قطع تعلق، اور قناعت کی ضد حرص ہے، محتاجوں سے ہمدردی کی ضد ہمدردی کو روک دینا ہے، اور محبت کی ضد عداوت ہے، اور وفا کی ضد عذر، اور طاعت کی ضد معصیت ہے، اور گریہ وزاری کی ضد سرکشی ہے، اور سلامتی کی ضد بلا، اور محبت کی ضد بغض ہے، اور سچ کی ضد جھوٹ، اور حق کی ضد باطل، اور امانت کی ضد خیانت ہے، اور بے غرضی کہنے کی ضد غرض آلود بات کرنا ہے، اور چیزوں کا جلد تصور کرنا اس کی ضد کو دن گننا ہے، فہم کی ضد غبی ہونا ہے، اور معرفت کی ضد انکار ہے، اور کسی کی بدی سے چشم پوشی کی ضد اس کا ظاہر کر دینا ہے، حاضر و غائب میں کسی ایک روش پر رہنا اس کی ضد ہے دوزخی ہونا، اور اپنے راز کو چھپانا اس کی ضد ہے ظاہر کرنا، اور نماز کو ادا کرنا اس کی ضد غفلت سے پیروی ائمہ کو ضائع کرنا ہے، اور روزہ رکھنا اس کی ضد ہے شکم پرستی، جنگ کرنا دشمن دین سے اس کی ضد ہے حق سے روگردانی، اور حج کی ضد ہے پیمان الہی کو پس پشت ڈالنا، اور لوگوں کی باتوں پر نگاہ رکھنا اس کی ضد ہے چغل خوری، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اس کی ضد ہے انکنا فرمانی، اور حقیقت کی ضد ہے لوگوں کی ضد ہے یا معروف کی ضد منکر ہے، اور ستر کی ضد اظہار خوبی، اور تقیہ کی ضد اظہار حق بے باکی سے کرنا، اور انصاف کی ضد ہے لوگوں کے درمیان تفاوت قائم کرنا، بے وجہ اور دشمن سے رضا جوئی جس میں دونوں کے لیے بہتری ہو اس کی ضد زیادہ روی ہے، اور پاکیزگی ضد چرک ہے، شرم کی ضد بے شرمی ہے، اور میانہ روی کی ضد حد سے گزرنا ہے، راحت کی ضد تعب، اور سہولت کی ضد صعوبت، اور برکت کی ضد نحوست، اور معافیت کی ضد بلا، اور القوام کی ضد مقاصرہ، ضد حکمت خواہش ہائے، اور وقار کی ضد سبکی، اور سعادت کی ضد شقاوت، توبہ کی ضد اصرار ہے، استغفار کی ضد ہے اعتراض، باوجود گناہ نعمت ہائے الہی کھانا، اور نگہداری امر و نہی کی ضد ہے سہل انکاری، اور دعا کی ضد ہے اس سے روگردانی، اور نشاط کی ضد ہے کاہلی، خوشی کی ضد حزن ہے، الفت کی ضد فرقت، اور سخاوت کی ضد بخل ہے، اجناد عقل کی یہ تمام قسمیں نہیں جمع ہوتی مگر نبی یا وصی نبی میں، اس مومن میں جس کے ایمان قلبی کا امتحان خدا نے لے لیا ہو۔ رہے باقی ہمارے موالی تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس میں جنود عقل سے کوئی چیز نہ پائی جاتی ہو، مگر جنود جہل سے بھی اس میں کچھ ہوگا، لہذا وہ بلند درجہ میں انبیاء اور اوصیاء کے ساتھ ہوگا، اور وہی یہ درجہ پائے گا عقل اور اس کے لشکر کی معرفت اور جہل سے دور رہنے کی بنا پر۔ خدا ہم کو اور تم کو اپنی اطاعت اور مرضی کی توفیق